صرف 5 منٹ کے وظیفے نے کروڑوں کا مالک بنا دیا۔ کروڑ پتی بننے کا سب سے آسان وظیفہ چاہیے تو ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا۔ سوموار والے دن کا بہت ہی خاص عمل آپ کو بتانے لگا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج وہ اپنے دل کا راز آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ایسی آپ کی قسمت چمکے گی کہ آپ لوگ خود حیران رہ جاؤ گے کہ یہ دولت کا طوفان کہاں سے آ گیا۔ دولت کی طوفانی بارش دیکھنی ہو، دولت کو اپنے گھر میں غیبی طریقے سے آتے ہوئے دیکھنا ہو، 5 منٹ کا یہ وظیفہ میرے کہنے پہ پڑھ لینا۔ فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ یہ وظیفہ میں نے جس کسی کو بتایا راتوں رات پیسے میں کھیلنے لگا۔ اس وظیفے کو میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا۔ یہ وظیفہ میں نے جس کسی کو آج تک بتایا اس کی زندگی میں دولت کا طوفان کھڑا ہو گیا۔ اس وظیفے کو پڑھ کے 1 کروڑ اللہ پاک سے مانگ لینا۔ صرف 1 کروڑ اللہ پاک نہیں دیں گے، 10 کروڑ روپے عطا کر دیں گے۔ جتنا مانگو گے اس سے 10 گنا زیادہ ملے گا۔ اللہ پاک ایسی آپ کی غیب سے مدد کریں گے کہ آپ لوگ خود حیران رہ جاؤ گے۔ یوں تو قرآن پاک کا ایک ایک حرف اور ایک ایک نقطہ قبولیت اور فضیلت کا درجہ رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ صورتیں خاص طور پر انسان کی روزی اور رزق میں برکت کے لیے نازل کی ہیں۔ آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانے لگا ہوں یہ قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت مبارکہ کا وظیفہ ہے، جس کو کرنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے اتنا رزق عطا کریں گے کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ اور ہمیں ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جب انسان الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو بے حد پسند کرتا ہے جو اس کی دی گئی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں شکر کی بہت سی احادیث اور آیات نازل کی ہیں۔ قرآن پاک پڑھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر چیز کا حل موجود رکھا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر کہیں تو اللہ تعالیٰ اتنا نوازے گا کہ آپ کے پاس جگہ کم پڑ جائے گی دولت رکھنے کے لیے، کیونکہ جب انسان الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بغیر کسی وجہ کے کہا الحمدللہ رب العالمین تو اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین افضل ہے کیونکہ اس میں توحید اور حمد دونوں ہیں۔ آج جو وظیفہ بتانے لگا ہوں، خواتین اور مرد حضرات دونوں اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیں۔ اس ویڈیو کو مکمل لازمی دیکھ لیں تاکہ آپ کو مکمل سمجھ آ سکے۔ یہ میری طرف سے ایک تحفہ ہے اپنے دکھی پریشان بہن بھائیوں کے لیے۔ یہ ایک وظیفہ ہے، اگر آپ کر لو گے، غریبی سے اگر امیری کی طرف جانا چاہتے ہو، فقیر سے بادشاہ بننا چاہتے ہو، یہ وظیفہ لازمی کرنا۔ یہ وظیفہ زندگیوں کو بدل دیتا ہے، خواہشوں کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ان لوگوں کے لیے ہے جو مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حال ہی میں کچھ ایسی میری بہنیں اور میرے بھائی جو کمنٹس میں پوچھتے تھے، 15-20 دن پہلے کی بات ہے، وہ لوگ بالکل ٹوٹ چکے تھے، گھر میں ان کے اتنے فاقے تھے، غریبی تھی، ایک وقت کا ان کے پاس کھانا میسر نہیں تھا۔ میری بہنوں نے رو رو کر جب مجھ سے رابطہ کیا، آپ یقین کریں یا نہ کریں، ان کی ایک ہی بات تھی کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیں، وظیفہ بتا دیں، ہماری زندگی میں سکون آ جائے، پیسہ آ جائے، بس اتنا آ جائے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں کروڑوں اربوں مل جائے، ہمیں اتنا پیسہ مل جائے کہ ہم 2 وقت کی روٹی کھا لیں۔ ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں، بچوں کے لیے ہمارے پاس دودھ نہیں ہے، ہمیں اپنے گھر کا کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بجلی کے بل ہم نہیں دے سکتے، اوپر سے قرض دار ہمیں پریشان کر رہے ہیں، ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ ہم اپنی زندگی سے بیزار ہو چکے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں بہنوں، میں نے حال ہی میں اپنے کئی ایسے بہن بھائیوں کو جب یہ وظیفہ بتایا تھا، لوگوں کے 2-2 3-3 دن کے اندر اندر، کسی کو 1 دن کے، کسی کو 2 دن اور کسی کو 3 دن کے اندر اندر ان کی حاجتیں پوری ہوئی ہیں، ان کی مرادیں پوری ہوئی ہیں۔ گھر میں ان کے، آپ یقین کریں، ایسے رزق آیا، ایسے ان کے اوپر پیسوں کی بارش ہوئی۔ یہ وظیفہ عمل کرنے کے بعد وہ پھر مجھ سے دوبارہ رابطہ کر کے پوچھتے ہیں کیا ہم یہ عمل روزانہ کر سکتے ہیں؟ میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ جی ہاں، آپ لوگ روزانہ اس عمل کو کر سکتے ہیں، کیونکہ میں خود بھی اس عمل کو روزانہ کرتا ہوں۔ جب مجھے وقت ملے، یا تو رات میں کر لیتا ہوں یا کسی بھی نماز کے بعد کر لیتا ہوں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جب آپ کا دل کرے، جب آپ کو وقت ملے پڑھ لو۔ کبھی میں رات کو سوتے وقت پڑھ لیتا ہوں، کبھی صبح اٹھتے وقت پڑھ لیتا ہوں، کبھی دوپہر میں پڑھ لیتا ہوں، ایک دن میں 2-2 3-3 مرتبہ، بعض دفعہ یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ پورے دن میں صرف 1 دفعہ یہ عمل کر لیں، آپ کی زندگیاں سنور جائیں گی۔ اس عمل کو میں اپنی زندگی میں لوگ شامل کر لیں، یہ عمل آپ کی زندگی میں اتنی دولت لائے گا کہ آپ لوگ نوٹ گنتے گنتے تھک جاؤ گے۔
لیکن آپ کی ہمت ختم ہو جائے گی، لیکن پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو ایک دن کے اندر اندر انشاءاللہ بدل دے گا۔ میں قسم نہیں اٹھاتا، میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا، میں آپ کو پوری گارنٹی سے کہتا ہوں، کیونکہ یہ وظیفہ جب بھی پڑھتا ہوں اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے پڑھتا ہوں۔ ایسی جگہ سے پیسہ آتا ہے، میں خود حیران رہ جاتا ہوں، کیونکہ اللہ پر یقین کا سفر بے حد حسین ہوتا ہے۔ جو اس راہ کے مسافر بن جاتے ہیں، کامیابی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ پر توکل اور اس کی ذات پر یقین کا سفر در حقیقت دکھوں بری زندگی سے پرسکون زندگی کا سفر ہوتا ہے۔ اللہ پر یقین کرنے والوں کو سکون قلب کی نعمت میسر ہوتی ہے، کیونکہ ان کا یقین ایسی ہستی پر ہوتا ہے جو اس پوری دنیا کا بادشاہ ہے، جو انسان، حیوان، فضا میں اڑنے والے پرندوں، زمین پر بہتے ہوئے دریا، سمندر، بہتے ہوئے پانی میں تیرتی ہوئی رنگ برنگ مچھلیاں، حتیٰ کہ اس زمین پر چلتی ہوئی چھوٹی سے چھوٹی چیونٹی کا مالک اور پروردگار ہے، جس کے ایک حکم کن فیکون سے مقدر بدل جایا کرتے ہیں۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب زندگی میں غموں کے گہرے بادل ہوں، روشنی کی امید نہ ہو، جب صحرا میں بھٹکنے والے مسافر کو ایک بوند پانی کی امید نہ ہو، جب زندگی میں خزاں ہی خزاں ہو، بہار کی کوئی امید نہ ہو، اس وقت دل سے یہ آواز آنا کہ پریشان نہ ہو، اللہ ہے نا۔ اللہ پر یقین تو سمندر سے بھی زیادہ گہرا ہونا چاہیے۔ جتنے بھی مشکل حالات ہوں، جتنے بھی اندھیرے ہوں، زندگی میں پھر بھی توکل صرف اللہ پر ہونا چاہیے، کیونکہ ایک دن اس اندھیرے میں روشنی کی کرن ضرور چمکے گی۔ جو اللہ کی عظیم ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں، فلاح و کامیابی انہی کے لیے ہوا کرتی ہیں، تقدیریں بھی انہی کی بدلا کرتی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل اور بھروسہ کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندے صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ جو لوگ اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسروں کے در سے مانگتے ہیں، کیا انہیں اللہ کی ذات پر تھوڑا سا بھی یقین نہیں؟ کیا انہیں اس دنیا کے لوگوں پر اللہ کی ذات سے زیادہ بھروسہ ہے؟ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندوں کو نیند میں بھی نیچے گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو بے یار و مددگار کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ اللہ کی ذات تو رحیم کریم ہے، انسان کو اس کی سوچ سے بڑھ کر عطا کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، اور عطا بھی ایسا کہ انسان حیران رہ جائیں۔ لیکن ہم انسان ہی بے وفا ہیں جو در در پر جا کر سر جھکاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بنائے ہوئے بندوں سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ پر یقین کے معاملے میں زیادہ سوچا مت کرو، آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کرو، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جہاں فلاح و کامیابی نصیب ہوتی ہے، یہی وہ راستہ ہے جہاں پر کامیابی انسان کا مقدر بن جاتی ہے، یہی وہ راستہ ہے جہاں دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ اللہ تو قادر مطلق ہے، بے نیاز ہے، انسان کی سب خواہشات پوری کرنے پر قادر ہے۔ بس اللہ کی ذات پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات پر یقین حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے، جن کے توکل کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی گئی۔ اللہ پر توکل حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے، جو دریا میں بھی راستہ بنوا دیتا ہے۔ اللہ پر توکل تو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے۔ اللہ پر توکل تو شدید طوفان میں بھی کشتی نوح پار لگا دیتا ہے۔ تو کیا ہم اپنے رب پر توکل نہیں کریں گے، جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ ہمیشہ اپنی عقل سے زیادہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، کیونکہ اللہ پر پختہ یقین سخت اندھیرے میں بھی روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال ہی دیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں کو پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ وہ تو ایسی جگہوں سے انسان کو نوازتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دعائیں معجزوں کا باعث بنتی ہے، اور رب کے حکم کن فیکون سے تقدیریں بدل دیا کرتی ہیں۔ بس صبر اور اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ اللہ پر یقین اتنا کامل ہونا چاہیے کہ اللہ کبھی بھی دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اگر اللہ پر پختہ یقین ہو جائے تو معاشرے سے بہت سے گناہوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر اس بات پر یقین آ جائے کہ قسمت میں لکھا ہوا رزق کسی دوسرے کے پاس نہیں جا سکتا، تو کبھی انسان دوسرے کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالے، کبھی قتل جیسا کبیرہ گناہ نہ ہو، کبھی یتیموں کا مال ہڑپ نہ کیا جائے۔ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے؟ کوشش کریں کہ جیسے ہی صبح اٹھ جائیں اسی وقت آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، جیسے ہی یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئے آپ نے وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔
5 منٹ کا یہ عمل ہے، آپ کو گھنٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا دوستوں، 5 منٹ تو آپ نکال ہی سکتے ہو۔ تو جیسے ہی ویڈیو آئے، اپنے کاروباری جگہ پر ہو، آفس میں ہو، دکان میں ہو، دفتر میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، جیسے ہی ویڈیو دیکھو اسی وقت وظیفہ پڑھ لینا، چاہے گھر میں ہو، کہیں پہ بھی موجود ہو۔ کوئی مجبوری نہ ہو تو اسی وقت پڑھ لیں، اگر کوئی مجبوری ہے تو پھر آپ وظیفے کو ایک دفعہ سمجھ لیں، جب دل کرے اس وقت آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ ایک دن میں 1 مرتبہ پڑھ لیں، 2 مرتبہ پڑھ لیں، جتنا زیادہ پڑھیں گے اس کے فائدے اور کمالات آپ کو اتنے ہی ملیں گے۔ جس ترتیب سے، جس طریقے سے آپ کو بتایا جائے گا، آپ نے اسی ترتیب سے اس عمل کو کرنا ہے۔ تو آپ پہلے عمل کو سمجھ لیں، اس کے بعد عمل کو کریں۔ صبح جب اٹھیں اسی وقت کوئی بھی کام کرنے سے پہلے صرف 5 منٹ نکال کے یہ وظیفہ کر لیں۔ جب بھی آپ نے یہ عمل کرنا ہے، آپ نے سکون سے بیٹھ جانا ہے۔ 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا جو درود پاک پڑھنا ہو پڑھ لیں، درود خضرہ پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ جو درود پاک پڑھنا چاہیں تو کوشش کریں کہ آپ درود خضرہ پڑھ لیں یا آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ بہت ہی مجرب درود پاک ہے، تو جب بھی آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے فوراً ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے اس عمل کو کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک وظیفہ پڑھا پھر کھڑے ہو گئے، نہیں، 5 منٹ کے لیے آپ کو تمام چیزوں سے، موبائل سے، دوستوں سے، گھر والوں سے 5 منٹ کے لیے، صرف 5 منٹ کے لیے اپنے آپ کو الگ کر لینا ہے۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، اس وظیفے کو آپ نے درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد پڑھ لینا ہے، اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اپنی طرف سے کوئی بھی کمی بیشی نہیں کرنی، اور اس وظیفے کی اجازت میرے ان تمام بہن بھائیوں کو ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے۔ یہ نہیں کہ آپ نے ویڈیو سکپ کر کر کے دیکھی ہے اور وظیفے کو بھی آپ نے سمجھ لیا ہے تو وظیفے کو کر لیا ہے، تو آپ کو اتنے اثرات نہیں ملیں گے۔ جس کو اجازت ملے گی اس کو اس کے اثرات بہت زیادہ ملیں گے۔ انشاءاللہ ایک دن میں ہی آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ جس بندے نے کامل یقین کے ساتھ اور اجازت کے ساتھ اس عمل کو کیا ہو، اس کو دوبارہ اس عمل کو کرنے کی ضرورت پڑی ہو۔ عمل کرنے کے فوراً بعد ہی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، ملنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ پاک نوازنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے درود شریف پڑھنے کے بعد کوئی تسبیح ہاتھ میں لے لینی ہے۔ اگر تسبیح نہیں ہے تو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ درود پاک 1 مرتبہ پڑھیں گے، پھر فوراً بعد الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وظیفہ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد پہلے نمبر پر پڑھنا ہے، اور آپ نے 21 مرتبہ یہ وظیفہ سب سے پہلے آپ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ اس وظیفے کو سب سے پہلے پڑھ لیں تو دوسرے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ دوسرا وظیفہ بھی بڑا مجرب ہے۔ آج کا جو عمل ہے اس میں دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، اس وظیفے کے لیے بھی آپ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر کا یہ وظیفہ ہے، قرآن پاک کی یہ سورہ مبارکہ ہے، 30ویں پارے میں سورہ مبارکہ ہے، آپ کو زبانی یاد ہوگی۔ بہت سارے لوگوں کو زبانی یاد ہے، اس کو پڑھتے بھی ہیں، اس کے وظیفے بھی کرتے ہیں۔ اس سورت کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن پاک میں خود فرمایا گیا ہے کہ بہت ہی بابرکت اور بہت ہی فضیلت والی سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے اللہ پاک اس دنیا میں کیا کیا برکات نازل فرماتے ہیں، اور آخرت میں اس کا کیا اجر و ثواب رکھا گیا ہے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن میں انتقال ہوا تو کفار مکہ، خاص کر عاص بن وائل آپ کو ابتر کہہ کر پکارنے لگا۔ ابتر کا مطلب جس کی آگے نسل نہ چلے، یعنی جس کا کوئی لڑکا نہ ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اطمینان کے لیے یہ سورہ نازل فرمائی کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عظیم نعمت سے نوازا ہے جو کسی نبی یا رسول کو بھی نہیں عطا کی گئی۔ حضرت انس بن مالک سے نقل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، اتنے میں آپ کو کچھ اونگ سی طاری ہوئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر مبارک اٹھایا۔ بعض روایات میں ہے کہ لوگوں نے پوچھا آپ کس بات پر تبسم فرما رہے ہیں، اور بعض میں ہے کہ آپ نے خود لوگوں سے فرمایا کہ اس وقت میرے اوپر ایک سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر مکمل پڑھ لی۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے۔ فرمایا وہ ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے جنت میں عطا کی ہے، جس میں بہت خیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے اس کو 10 نیکیوں کے برابر نیکی ملتی ہے۔ خیال رہے کہ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف لام میم 3 حروف ہیں، لہٰذا اتنا پڑھنے سے 30 نیکیاں ملیں گی۔ تو اس چھوٹی سی سورت کے 108 حروف ہیں، جس کو صرف ایک بار پڑھنے سے اللہ پاک 10,800 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔
قیامت کے دن صرف ایک نیکی سے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ یہ کتنا بڑا ذخیرہ ہے جو ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہماری زبان تو خاموش ہوتی ہے، اگر اس کو سورہ کوثر پڑھنے میں لگا دیں تو کتنا بڑا نیکیوں کا ذخیرہ ہم جمع کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے میں آپ نے سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، آپ نے صرف 11 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ باتیں میں بار بار اس لیے بتاتا ہوں، بہت سارے ایسے میرے بھائی ہیں، بہت ساری میری ایسی بہنیں ہیں جو بالکل پڑھنا نہیں جانتی، تو وہ کوشش کیا کریں کہ ویڈیو کو دیکھتے ہی آپ ایک دفعہ عمل کو کر لیا کریں تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ تو آپ نے 11 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے، جتنی تعداد بتائی جائے آپ نے اتنی تعداد میں پڑھنا ہے، اپنی طرف سے آپ نے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرنی۔ تو اب آخر میں جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے اس کو آپ ذرا سمجھ لیں۔ سورہ کوثر کو پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اللہ پاک کے 2 مبارک نام ہیں، یا وہاب یا رزاق، یا وہاب یا رزاق، یا وہاب یا رزاق، اس عمل کو آپ نے سب سے آخر میں کرنا ہے اور 41 مرتبہ آپ نے یا وہاب یا رزاق کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور آخر میں آپ نے دوبارہ پھر درود پاک پڑھ لینا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک فوراً پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں پر پھونک مار لینی ہے اور اپنے چہرے پر اس کو پھیر لینا ہے۔ یہ ایک خاص طریقہ ہے اس عمل کو کرنے کا۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے اسی وقت اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے، جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں، جو بھی پریشانیاں ہوں، جو بھی بیماریاں ہوں، ان کے لیے دعا ضرور کیجیے گا، چاہے صرف چند سیکنڈ کے لیے دعا مانگ لے۔ یہ دعا مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ جس مقصد کے لیے بھی میں نے یہ وظیفہ کیا ہے اس کو پورا فرما دے، جو بھی میری حاجتیں ہیں ان کو پورا فرما دے۔ بس آپ اتنی دعا بھی مانگ سکتے ہیں۔ زیادہ تفصیل میں دعا مانگنا چاہیں تو آپ مانگ سکتے ہیں، اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔